آج ہمارے سامنے قرآن کی ایک بہت ہی چھوٹی سورت ہے، سورۃ التکاثر، صرف 8 آیات۔ جی اکثر ہم چھوٹی صورتوں کو جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ یہ 8 آیتیں انسانی نفسیات، ہماری خواہشات اور آج کی اس تیز رفتار دنیا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اور اس کا عنوان ہی التکاثر، وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کا ترجمہ اکثر کثرت کی خواہش کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ صرف زیادہ حاصل کرنے کی چاہت نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے، فخر جتانے اور بس جمع کرتے جانے کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورت کسی خاص چیز کا نام نہیں لیتی، یہ صرف مال و دولت کی بات نہیں کر رہی۔ تو یہ ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے، اولاد، طاقت، مرتبہ؟ جی، ہر چیز پر۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز تک، یہ ایک بنیادی انسانی کمزوری کی تشخیص کر رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہو، اس سے زیادہ اس کیوں جمع کر رہے ہو، اس ذہنیت کی بات ہے۔ بالکل۔ تو چلیں پہلی 2 آیات سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت کی دوڑ نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ یہاں پہلا لفظ الہاکم بہت پاورفل ہے۔ اس کا مطلب صرف مصروف کرنا نہیں، بلکہ غافل کر دینا ہے۔ جی۔ یہ لفظ لہو سے نکلا ہے، یعنی کھیل تماشا، ایسی چیز جو وقتی طور پر تو بہت دلکش لگے، لیکن اس کا کوئی حقیقی نتیجہ نہ ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوڑ ہے یہ کھیل بن گئی ہے۔ ایک ایسا کھیل جس نے آپ کو زندگی کی حقیقت سے غافل کر دیا ہے۔ یہ ایک نشے کی طرح ہے، ایک ایسی دھن جس میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اور کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا۔ اور پھر دوسری آیت آتی ہے جو اس غفلت کا انجام بتاتی ہے، حتی زرتم المقابر، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ جی، جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تو مجھے لگا کہ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ دوڑ موت پر ختم ہوتی ہے، لیکن لفظ زرتمو یعنی زیارت کی یا وزٹ کیا، اس میں کوئی خاص نکتہ ہے؟ یہ ایک انتہائی گہرا استعارہ ہے۔ زیارت کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی تھی۔ اچھا۔ تم یہاں مستقل رہنے نہیں آئے تھے، تم تو بس ایک وزٹ پر تھے، لیکن تم نے اپنا سارا وقت اسی دوڑ میں لگا دیا، یہ بھول کر کہ یہ وزٹ ختم ہونے والا ہے۔ واہ! یہ اس غفلت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو ہوش تب آتا ہے جب کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی اصل منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف موت کا ذکر نہیں، بلکہ پوری زندگی کے ضائع ہو جانے کا احساس ہے، اور یہ چیز تو آج کے دور میں جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، بالکل، اس میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ہم سکون اور رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ایک دن جب سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو آرام کریں گے، اور وہ ایک دن کبھی نہیں آتا، یہی صورت یہی تو کہہ رہی ہے۔ سوائے موت کے۔ جی، یہ صورت 1400 سال پہلے آج کے صارفیت یعنی کنزیومرزم اور سماجی مقابلے کی نفسیات کی تشخیص کر رہی تھی۔ آج ہماری کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہماری گاڑی، ہمارا گھر، ہمارا فون۔ بالکل، سوشل میڈیا پر ہم اپنی زندگیوں کی نمائش کرتے ہیں، نہ صرف خوشی کے لیے بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ یہی تو التکاثر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس تشخیص کے بعد سورت کا لہجہ اچانک بدل جاتا ہے، ایک دم جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ جی، اگلی 2 آیات ہیں، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے۔ یہاں کَلَّا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صرف نہیں بلکہ ایک سخت جھڑکی ہے، ایک ڈانٹ۔ اور پھر اسے دہرایا بھی گیا ہے، یہ تکرار بہت شدید محسوس ہوتی ہے۔ یہ تاکید اور انتباہ کی شدت کو بڑھانے کے لیے ہے، جیسے کوئی گہری نیند میں سوئے شخص کو پہلے جھنجھوڑے اور جب وہ نہ اٹھے تو اسے دوبارہ اور زیادہ زور سے جھنجھوڑ کر کہے کہ اٹھو۔ اٹھو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا سوف تعلمون شاید موت کے وقت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا قیامت کے دن کی طرف، جب وہ اپنے اعمال کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جی، یہ لہجے میں ایک ایسی شدت پیدا کرتی ہے جو قاری کو ہلا کر رکھ دے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر مقابلہ اور آگے بڑھنے کی خواہش اتنی ہی بری ہے
تو پھر ترقی اور ایجادات کیسے ہوں گی؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ صورت ہر قسم کے مقابلے کی مذمت کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام محنت اور ترقی کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب ہے۔ یہاں مذمت التکاثر کی ہے، جو ایک خاص ذہنیت ہے۔ کون سی ذہنیت؟ یہ وہ مقابلہ ہے جس کا مقصد صرف دوسروں پر برتری حاصل کرنا ہو اور جو انسان کو اس کے اصل مقصد حیات سے غافل کر دے۔ اچھا، صحت مند مقابلہ جس کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہو یا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو، وہ تو مطلوب ہے۔ فرق نیت اور مقصد کا ہے۔ بالکل، التکاثر پہلی قسم کی دوڑ ہے۔ یہ بہت واضح فرق ہے۔ تو اس سخت وارننگ کے بعد سورت ایک اور گہرے تصور کی طرف جاتی ہے کہ اللہ لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے۔ مجھے یہاں علم الیقین کی ترکیب بہت دلچسپ لگتی ہے۔ جی، مطلب علم تو ہوتا ہی یقینی ہے، غیر یقینی چیز تو رائے ہوتی ہے، تو یقینی علم سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کے چند بنیادی تصورات میں سے ایک ہے۔ علم الیقین محض علمی معلومات یعنی انفارمیشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ گہرا اور حقیقی علم ہے جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے، اس کی سوچ، اس کے احساسات اور سب سے بڑھ کر اس کے عمل کو بدل دے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، ہم سب کو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ لیکن جب آپ آگ کے شعلوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھتے ہیں تو ایک فوری رد عمل ہوتا ہے بھاگنے کا۔ بالکل، وہ جو کیفیت ہے وہ علم الیقین کے قریب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس دنیاوی دوڑ کے انجام کا ایسا ہی یقینی محسوس ہونے والا علم ہوتا تو تمہارا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو یہ علم الیقین حاصل ہو جائے تو اسے انجام یعنی الجحیم اسی دنیا میں نظر آنے لگے گا؟ جی، ایک طرح سے۔ کیونکہ آیت کہتی ہے لَتَرَوَنَّ الْجَحِيمَ، یعنی تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے وہ ابھی ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک روحانی بصیرت کی کیفیت ہے۔ یہ غفلت کے پردے کے ہٹنے کی بات ہے۔ اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو انسان کو اپنے اعمال کے نتائج اتنے واضح نظر آنے لگیں گے جیسے وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یہ صورت کہہ رہی ہے کہ التکاثر کی غفلت نے ہمیں اس یقینی علم سے محروم کر دیا ہے، ورنہ ہم یہ سفر کب کا روک چکے ہوتے۔ یہ علم سے مشاہدے کی طرف ایک سفر ہے، اور سورت کی آخری آیات اسی سفر کو اس کی منطقی انتہا تک لے جاتی ہیں۔ جی، اگلی آیت ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے۔ یہاں علم الیقین سے عین الیقین کی طرف منتقلی ہوئی ہے۔ یہ تو اور بھی گہری بات لگ رہی ہے۔ یہ یقین کے درجات ہیں۔ علم الیقین دلیل اور علم کی بنیاد پر حاصل ہونے والا یقین ہے۔ عین الیقین اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا یقین ہے۔ یعنی جس حقیقت کا پہلے علم دیا گیا تھا، آخرت میں اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ بالکل، یہ علم کے حقیقت میں بدل جانے کا مرحلہ ہے۔ دنیا میں غفلت کی وجہ سے جو چیز صرف ایک علمی حقیقت تھی، آخرت میں وہ ایک بصری حقیقت بن جائے گی۔ اس پوری بحث کے بعد اس غفلت، اس وارننگ اور اس مشاہدے کا نچوڑ کیا ہے؟ سورت کی آخری آیت اچانک موضوع کو ایک نئی سمت دیتی ہے۔ جی، اور سب کچھ سمیٹ دیتی ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ میں یہ پڑھ کر چونک گیا۔ پوری سورت کثرت کی ہوس کے بارے میں تھی، اور مجھے لگا کہ اختتام اس کی سزا پر ہوگا، لیکن اختتام نعمتوں کے بارے میں ایک سوال پر ہو رہا ہے۔ یہی اس سورت کا کلائمیکس اور سب سے طاقتور پیغام ہے۔ یہاں النعیم یعنی نعمتوں کی وسعت پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نعمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً مال و دولت آتا ہے۔ جی، لیکن النعیم میں ہر وہ چیز شامل ہے جو زندگی کو ممکن اور خوشگوار بناتی ہے۔ صحت، وقت، علم، امن و امان، خاندان، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس، ایک پرسکون رات کی نیند، یہ سب نعیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کو جمع کرنے کی دوڑ میں انسان لگا ہوا تھا وہ خود بھی نعمتیں تھی، جی، لیکن اس دوڑ نے
اسے ان نعمتوں کے اصل مقصد سے غافل کر دیا۔ وہ انہیں صرف جمع کرتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ یہ سب امانت ہے اور ان کا حساب دینا ہوگا۔ بالکل، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مسئلہ زیادہ جمع کرنا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو کچھ تمہیں پہلے ہی دیا گیا تھا تم نے اس کا کیا کیا۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا کمایا۔ نہیں، سوال یہ ہوگا کہ جو وقت، صحت اور صلاحیتیں تمہیں دی گئی تھیں انہیں کہاں استعمال کیا؟ کیا انہیں مزید غفلت اور تکبر میں استعمال کیا یا شکر گزاری اور دوسروں کی بھلائی کے لیے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی سنجیدہ کر دینے والی سوچ ہے۔ یہ ہر چیز کو ایک ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ جی، یہ زندگی کا حتمی آڈٹ ہے۔ غفلت کی زندگی کا انجام اس ایک بنیادی سوال پر ہوتا ہے، تمہیں جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ صورت التکاثر کی بیماری کی تشخیص سے شروع ہوتی ہے اور اس کا علاج النعیم کی جواب دہی کے احساس میں بتاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ صورت التکاثر کس طرح ایک بہت عام انسانی کمزوری سے پردہ اٹھاتی ہے۔ جی، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ۔ یہ سفر غفلت سے شروع ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر پر ختم ہوتا ہے اور پھر آخرت میں ہر ایک نعمت کے بارے میں جواب دہی پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ بلا شبہ اس صورت کا پیغام آج کے دور میں جہاں کامیابی کو صرف بینک بیلنس سے ناپا جاتا ہے، شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، اس صورت کا مرکزی پیغام ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ زندگی کی اصل کرنسی مادی اشیاء نہیں بلکہ وہ وقت اور وہ نعمتیں ہیں جن کا ایک دن حساب دینا ہوگا۔ یہ واقعی ہماری روزمرہ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالنے والی سوچ ہے۔ اور شاید سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، جی، یہ صورت ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر آج اسی لمحے ہم سے النعیم یعنی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے جو ہمیں حاصل ہیں، خاص طور پر وہ جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جیسے آج صبح بستر سے خود اٹھنے کی صلاحیت، صاف پانی کا ایک گلاس یا اس گفتگو کو سمجھنے کی ذہنی قابلیت، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم ان نعمتوں کو غفلت میں استعمال کر رہے ہیں یا شکر گزاری اور کسی مقصد کے ساتھ؟ یہ سوال کسی اور کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔